جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 2024 کے جنوری میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اسلام آباد کا پریزیڈنٹ بنا ہوں، اور اس میں میں اس پریزیڈنٹ بننے کے بعد میں نے اپنی بار کی اور اپنے وکلاء کے ویلفیئر کے لیے مختلف جو کام ہیں وہ شروع کیے، اور اس سلسلے میں مختلف جو کنسرن لوگ ہیں ان سے ملا ہوں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد ہمارے جو ڈسٹرکٹ بار کے مسائل ہیں اس حوالے سے بہت ساری انشاءاللہ اچھی خبریں ملیں گی اور بہت سارے مسائل حل ہوں گے. اور میرا پرپز یہی ہے کہ میں جو ڈسٹرکٹ بار کا پریزیڈنٹ جو بنا ہوں، اپنے جو لیگل فیٹرنیٹی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اسٹرینتھن کروں، اور اس کے علاوہ جو جوڈیشری اور ہماری جو لیگل فیٹرنیٹی ہے اس کے درمیان جو خلیج تھی اس کو کم کروں. اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سال کا ٹینیور جو ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، اور اس میں آپ بہت سارے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں انشاءاللہ بطور پریزیڈنٹ کوشش یہ کروں گا کہ ایک سال میں اچھی پرفارمنس دوں، اور میری جو ساری ٹیم ہے، میری جو ساری کیبنٹ ہے وہ بہتر رزلٹ دیں. اس کے بعد ریسنٹلی جو ایشوز جو ہیں وہ اس وقت ہماری جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان ہیں انہوں نے ایک لیٹر لکھا، اور اس کی بنیاد پر کافی سارا ایشوز بنے ہوئے ہیں. جو ڈسٹرکٹ بار جو ہماری ہے، ہم نے اپنی میٹنگ فوری طور پہ اس پہ کی، اور ہم نے یہ باور کروایا کہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی جو عدلیہ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور یہ بھی ایک چیز جو ہم یہ محسوس کی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عدلیہ، انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ اگر اپنی اپنی ڈومین کے اندر رہیں، اور جو اپنے اپنے اس ڈومین اور اپنے اپنے اختیارات کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ کام کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے بھی لیے بہتر ہوگا، جو ہماری جو ادارے ہیں ان کے لیے بہتر ہوگا، اور جو ایک رفٹ پیدا ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ چونکہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے میں سو موٹو ایکشن لیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ شاید وہ فل کورٹ جو بنائیں تو پھر وہ ایک ونس فار آل ایک انشاءاللہ ایشو جو ہے وہ حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ سیاسی کیسز جو ہیں وہ ہائی کورٹس، مختلف ہائی کورٹس میں لگتے ہیں، اور جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس میں بھی جو سیاسی کیسز ہیں وہ ان کی بہت زیادہ وہ لگائے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جب کسی ایک پارٹی کے اگینسٹ ڈیسیژن ہوتا ہے یا ایک پارٹی کے فیور میں ڈیسیژن ہوتا ہے، تو عام طور پہ وہ لوگ عوام الناس بھی اور لیگل فریٹرنیٹی بھی یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ شاید ججز کا جھکاؤ کسی سیاسی جماعت کی طرف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججز جو ہیں وہ امپارشل ہوتے ہیں، اور ان کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا ہے. جب وہ ایک جسٹس کے عہدے پہ فائز ہوتے ہیں تو ان کے لیے تمام جو سیاسی شخصیات، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں، اور وہ آئین میں بھی آرٹیکل جو 25 ہے اس میں کلیئرلی مینشن ہے کہ جو تمام جو ہیں وہ لوگ ایک ہی طرح کی ٹریٹمنٹ ان سے کی جائے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو موجودہ حالات ہیں اس کے مطابق ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے جو کہ کانسٹیٹیوشنل جو میٹرز ہیں ان کو وہ دیکھے، اور جو پولیٹیکل کیسز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ان کو وہ دیکھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امپارشلٹی جو ہے وہ قائم رہ سکتی ہے، اور جو جسٹس صاحبان ہیں ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بھی مزید اسٹرینتھن ہو. شکیل صاحب، آپ کا جو یہ کتا ہے اس کی وہ چیوں چیوں کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے وہی کین کنٹینیو. تو آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ، میں نے بھی اس کے اوپر وی لا کیا تھا، آرٹیکل بھی لکھا تھا، کالم بھی لکھا تھا. تو ہو ول انیشیٹ دس ماڈل؟ کون ہے اس کو کوئی کبھی دیکھا ہے کہ کسی نے کام کیا ہو؟ بیان ہی آتے ہیں نا. تو کیا جو ہے وہ پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اسلام آباد، اس کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے آپ یہ کوئی انیشیٹو لیں گے کہ باقاعدہ آپ اس کو کسی جگہ پہ پیش کریں، پارلیمنٹ میں پیش کر دیں، کیونکہ آپ کا تعلق بھی ایک پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، اور پھر لیگل فریٹرنیٹی کو بھی آپ
ہیڈ کرتے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ میں، وہ تو آپ اس کو باقاعدہ پیش کریں گے کسی فورم پہ؟ بنیادی طور پہ آپ کا ویلاگ پروگرام میں نے سنا، آرٹیکلز جو ہیں وہ آپ نے بڑے خوبصورت لکھے ہیں، اور اس حوالے سے آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے زبردست ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ نے کہا انیشیٹو کون لے گا. انیشیٹو تو گورنمنٹ جو ہوتی ہے، جو کنسرن منسٹری ہوتی ہے یا پارلیمنٹ ہوتی ہے، وہ انیشیٹو لیتی ہے. ہاں البتہ اس سلسلے میں بطور پریزیڈنٹ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ میں پارلیمنٹیرین سے بھی ملوں، ان سے بھی ایشوز پہ ڈسکس کروں، اور ان سے بھی یہ کہوں کہ ایک ہمارے جو پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں یا پولیٹیکل میٹرز ہوتے ہیں یا پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں اور جو کانسٹیٹیوشن ایشو ہوتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اگر اس کے لیے ایک سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہوں گے. اس سلسلے میں بطور پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن انشاءاللہ تعالی میری جو بھی کوششیں ہوں گی میں اس سلسلے میں کروں گا، اور میں اپنے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ خواہ وہ نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں، وہ سینٹ کے ممبران ہیں، یا ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ اس سلسلے آپ میں کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری جو ہے وہ بھی، آپ ان کو بھی جانتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے. پھر آپ نے لاسٹ ٹائم سینٹ کا الیکشن بھی لڑا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے. تو آپ کا میرا خیال ہے کہ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ ایک اس کی لیجسلیشن وغیرہ پارلیمنٹ میں اس کو موو کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ اپنے جو ہمارے ایم این ایز ہیں، جو انشاءاللہ ان سے ملاقات بھی کروں گا، اس سلسلے میں ان سے ڈسکس بھی کروں گا. اگر قانون سازی کے لیے کسی ڈرافٹ کی ضرورت ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ہم ان کو کوشش کریں گے کہ تیار کر دیں. اور اس میں سمپل یہ ہے نا کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ کسی کنفیوزڈ پوائنٹ کے اوپر جو کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹ انہوں نے کرنا ہے، انٹرپریٹیشن کرنا ہے. اگر اس کے علاوہ جتنے بھی ڈسپیوٹس آتے ہیں ان کو آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں لے جائیں، اور اگر وہاں سے چیز ایک سیٹل نہیں ہوتی، کوئی آپ کو انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے کسی پوائنٹ کی کانسٹیٹیوشن کی، تو پھر آپ سپریم کورٹ میں لے جائیں. لیکن بالکل. وہ پیورلی پولیٹیکل نہیں ہونا چاہیے، وہ کانسٹیٹیوشنل ہونا چاہیے. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ سپریم کورٹ میں گئے ہیں، انہوں نے انٹرپریٹ بھی کیا ہے، اور ایسی چیزیں جو کہ پارلیمنٹ میں اگر اس میں کوئی ابہام تھا تو انہوں نے پارلیمنٹ کو ریفر بھی کیا ہے. نہیں وہ اور تو کیا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو لاسٹ ٹائم جو پچھلی قاضی فائز عیسیٰ سے پہلے کی کورس تھیں، اس میں تو کئی ایسی واضح طور پہ کانسٹیٹیوشن میں کچھ اور لکھا ہے، اور انہوں نے بیان بھی ایسے دیے جو سٹارٹ کی ہیئرنگ تھی، اور بعد میں انہوں نے اس کو بالکل ہی جیسے اسمبلی میں ووٹ جو ہے وہ جی اس کو کاؤنٹ کرنا، اور چیف جسٹس نے اس وقت بیان دیا تھا کہ نہیں وہ تو کاؤنٹ ہوں گے، لیکن چند دن بعد فیصلہ آیا کہ نہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے سارا پولیٹیکل کرائسس جتنا بھی چلا ہے پچھلے 2-2.5 سال سے وہ اس رولنگ کے تحت اس کی جو ہے وہ آرڈر کی طرح ہوا ہے. تو اس طرح اس کو بلاک کرنے میں یہ جتنی بھی جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے یا ڈسٹرکٹ بار ہے، اس کے لحاظ سے کام تو کر رہی ہیں، وہ بڑی افیکٹولی کام کر رہی ہیں. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا ایک ڈرافٹ بنا کے تو پیش کر دی جائے کہ ان چیزوں کو بلاک کیا جائے. آپ بنیادی طور پہ جو کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن ہے، جو ہر جسٹس صاحبان ہیں ان کی اپنی ہوتی ہے، اور جو سابقہ ادوار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ریسنٹلی ذوالفقار علی بھٹو شہید کا جو ریفرنس ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو پوری جو پوری فل کورس بنی، اس میں انہوں نے ساروں کے سارے نے یونانیمسلی کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا، اور وہ جو پیپلز پارٹی کی ایک موقف تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید ہے، آج اس کو اسٹرینتھن ملی ہے اور وہ ڈکلیئر ہو گیا. اس طرح میاں نواز شریف کا کیس بھی ہے، اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کا کیس ہے، اسی طرح جو سابقہ چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے ایشوز تھے، وہ انہوں نے کوئی ڈیسیجن لیے ہیں. تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے ایگری اور ڈس ایگری ہوتے ہیں، لیکن آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان جو کانسٹیٹیوشنل میٹر ہوتے ہیں ان کے لیے کانسٹیٹیوشن الگ کورٹ ہونی چاہیے. یہ کنسیپٹ جو ہے وہ یہ بھی اپلیکیبل ہے، اور اس میں اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یا پارلیمنٹ ہماری جو چاہے تو اس میں کانسٹیٹیوشنل الگ کورٹ بھی بنا سکتی ہے. لیکن سٹرگل تو آپ لوگوں نے کرنی ہے نا. جی انشاءاللہ وہ ہم اس ایشو کو، کیونکہ جو سرکاری ملازم ہے یا ایک اٹانومس ادارہ جیسے سپریم کورٹ ہے، وہ ایک باڈی کے طور پہ ان کی کچھ ریسٹرکشنز بھی ہیں،
اور کچھ ان کے اوپر الزام بھی جلدی لگ جاتے ہیں. جی تو بحیثیت پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار کے اور ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ایز ویل، تو اس کے طور پہ اگر آپ لوگ کام کریں گے تو آپ کے ساتھ جتنی آوازیں زیادہ ساتھ جڑتی جائیں گی تو نیشنل لیول کے اوپر کوئی اس کے اوپر بڑی اچھی ایک ایگریڈ فارمولہ کچھ سامنے آ سکتا جی درست بات ہے. یہ دیکھیں نا، میں ایک پریزیڈنٹ کی حیثیت سے تو اپنی اوپینین دے سکتا ہوں نا. ہماری جو اور باڈی ہوتی ہیں، ہماری جو اسلام آباد بار کونسل ہے، ہماری ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز ہے، ہماری باقی سپریم کورٹ بار ایسوسیشنز ہیں، باقی بار کونسلز ہیں، ان میں یہ معاملہ انشاءاللہ ان کے سامنے رکھیں ہے. گے. اچھا چلو میں آپ سے یہ ایک وعدہ لے لیتا ہوں کہ آپ اس موضوع کے اوپر سیمینار اپنے کورٹ میں کروائیں گے انشاءاللہ ہم پوری کہ کوشش اس میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو بلا لیں، ہم بلا لا منسٹر کو بلا لیں، یہ انشاءاللہ اور یہ سارا ڈرافٹ جو ہے آپ اس کے اوپر پیور ایک اسائنمنٹ انشاءاللہ ایک سیمینار کروا لیں. پوری کوشش کروں گا جی. میں اس ٹھیک، میں اپنی پہلے جو کیبنٹ ہے اس سے ان سے ڈسکس کروں گا، ان کی اپروول سے انشاءاللہ میں کوشش چلو کروں گا. ٹھیک ہے، وی ول بی ویٹنگ فار یو. تھینک یو تھینک یو، بیسٹ آف لک. سندھو صاحب، تھینک یو، بہت اللہ شکریہ، حافظ. بہت شکریہ.